السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، وزیر مواصلات جناب عبدالعلیم خان صاحب نے کل اسلام آباد میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ایک اجلاس جو ہوا اس کی صدارت کی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک اور بڑے موٹر وے کا انہوں نے ذکر کیا اور بڑے متفکر نظر آئے اس موٹر وے کے لیے۔ تو پہلے ہم اس خبر کی تفصیل کی طرف چلیں گے، اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ایکچولی وزیر مواصلات کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو وہ خبر سنائیں، آپ چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کیجئے تاکہ کوئی بھی ہماری انفارمیٹو ویڈیو آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ وزیر مواصلات کی زیر صدارت نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ مواصلات کے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی صدارت میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے یا جو باتیں وہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں، تو اس میں شاہراہوں کی تعمیر سمیت ملک میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا بھی مکمل اس اجلاس میں جائزہ لیا گیا۔ عبدالعلیم خان نے شاہراہوں پر بہتر سیکورٹی کرنے کے لیے بھی زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح شہریوں کو ایک اچھی سفری سہولیات اور صحت کو بھی اس میں فروغ ملنے کا امکان ہے۔ اجلاس میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے افسران کی طرف سے گلگت پیکج پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ عبدالعلیم خان نے گلگت سے خنجراب موٹر وے، جو کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک گیم چینجر منصوبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ واقعی ہی گیم چینجر منصوبہ ہوگا اگر وہ بنتا ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر گوادر تک سڑک اور ریل کے ذریعے زمینی رابطہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ اس اجلاس میں انہوں نے اس پر بات کی۔ پھر گلگت بلتستان میں بھی موٹر وے پولیس تعینات کرنے اور صارفین کو بہتر سہولیات دینے کے متعلق بہت ساری باتیں کی گئیں۔ ناظرین، بڑے منصوبے ہم اکثر کہتے ہیں آپ کو، اس طرح کے جو سڑکوں کے یا روڈز کے جو بڑے منصوبے ہوتے ہیں یہ ملکی ترقی میں بہت کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جو بڑے منصوبے تعطل کا شکار ہوئے اور پچھلی تین دہائیوں سے جو لٹکے ہوئے منصوبے ہیں، کئی بار ان کے ٹھیکے دیے گئے، کئی بار ان پر کام سٹارٹ کیا گیا، کئی بار ان کے لیے زمینوں کی خریداریاں کی گئی، بڑی بڑی کرپشن کیسز اس میں سامنے آ گئے، جس کی مثالیں جو سب سے بڑی مثال ہے جس پر ایک بلنڈر ہو گیا کہ وزیر اعظم پاکستان وہاں جاتے ہیں اور اس کا افتتاح کرتے ہیں۔ جو موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، وہ ہے سکھر اور حیدرآباد موٹر وے۔ وزیر اعلیٰ، پوری قیادت، بڑے بڑے منسٹرز، پھر وہاں پر بلنڈر آف کرپشنز کے کیسز سامنے آ گئے، پھر وہ ایک بار لٹک گیا منصوبہ۔ پھر اسی طرح کھاریاں سے جو راولپنڈی تک کا موٹر وے ہے، اس پر بھی بڑی پیش رفت ہوئی، اس پر ترقیاتی فنڈز رکھے گئے، ٹھیکے دیے گئے، لیکن پھر وہ بھی تعطل کا شکار ہو گیا، تو کئی کمپنیاں بھاگ گئیں۔ تو میں مشورہ دوں گا کہ علیم خان صاحب، یہ جو بڑے منصوبے ہیں، جو ایک راولپنڈی سے کھاریاں اور پھر کھاریاں سے جو آگے سنبڑیال منصوبہ، اس کو پہلے سیالکوٹ موٹر وے نام تھا اس کا، اب اس کا سنبڑیال نام رکھ دیا گیا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کا ذکر پسرور موٹر وے کے نام سے کیا تھا، لیکن وہ سنبڑیال ٹو کھاریاں موٹر وے اس کا نام کر دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ منصوبے ہیں جن پر کام شروع ہو گئے، بریجز بننا شروع ہو گئے، را مٹیریل پہنچ گیا، کمپنیاں لگ گئیں کام کرنے کے لیے۔ تو یہ سارے کے سارے منصوبے تعطل کا شکار ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر نیشنل ہائی وے یا آپ لوگوں نے بجٹ میں اس کے فنڈز رکھے ہیں تو ان منصوبوں کو خودارا مکمل کریں۔ مطلب 8-10 جگہ پہ بڑے پروجیکٹ شروع کرنے، پھر فنڈز پورا نہ ہونا، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ پہلے جو آپ کے لٹکے ہوئے پروجیکٹ ہیں۔ پھر میں ذکر کرنا چاہوں گا جو یعنی کہ لاہور بہاول نگر ایک موٹر وے منصوبہ تھا، اس کے اوپر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ منصوبے ہیں جو ملکی ترقی کا باعث ہوں گے،
نہ کہ خنجراب والا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس فنڈز ہیں تو سارے منصوبے مکمل کریں، لیکن جو کام آدھے بیچ میں پڑے ہیں کیا ان کو آپ کے دور میں مکمل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آپ اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہیں گے؟ جی علیم خان صاحب نے وزیر مواصلات جب آئے تھے تو انہوں نے ان منصوبوں پر جو تیزی تھی اس کی انتہا کر دی۔ تو ناظرین بات صرف اتنی ہے کہ کیا خالی باتیں کرنے سے، اجلاس کرنے سے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے، عملی اقدام کرنے ہوں گے۔ فنڈز چیک کریں، کمپنیوں کے معاملات دیکھیں، جو یہ منصوبے آپ کے شروع ہو چکے ہیں، جو نظر آ رہے ہیں منصوبے، یا کہ ابھی جن منصوبوں کے خواب دیکھے جا رہے ہیں اس کے اوپر آپ فوکس کریں گے۔ تو بہرحال ناظرین ہم اپنی ویڈیوز کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک خبر آئی تھی خنجراب سے گلگت والا جو موٹر وے ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ بابو سر ٹاپ سے چلاس اور پھر چلاس سے جو گلگت والا روڈ ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ پچھلے دنوں ایک بس والا حادثہ بھی پیش آ گیا، تو اس پر بھی ہم وزیر مواصلات کی توجہ دلوائیں گے کہ اس روڈ کو کھلا کریں، اور جو لینڈ سلائیڈنگ کے ایشوز ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی غیر ملکی کمپنیاں بلوائیں جو اس چیز کو حل کر سکیں کہ آئے دن جو لینڈ سلائیڈنگ سے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں یا بند ہو جاتے ہیں تو اس کو حل کیا جائے۔ تو بہرحال خنجراب سے جو گلگت والا موٹر وے ہے اس کے متعلق یہ اجلاس تھا، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اگر ہماری ویڈیوز ان تک پہنچتی ہے تو وہ اس پر بھی توجہ دیں گے کہ جو منصوبے تعطل کا شکار ہو چکے ہیں، جہاں زمینوں کی خریداری ہو چکی ہے، پاکستانی عوام کا اربوں روپیہ وہاں پر لوٹ لیا گیا ہے، تو ان کو بھی زیر غور رکھیں اور ان کو جلد از جلد مکمل کریں۔ میں آپ کو گیم چینجرز کی اگر بات کرتے ہیں تو سکھر اور حیدرآباد والا یہ پیچ جو 300 سم تھنگ کلومیٹر کا ہے، اگر یہ مکمل ہوتا ہے تو یہ خوبصورت موٹر وے آپ کا مکمل ہو جائے گا، یعنی کراچی سے پشاور یہ کمپلیٹ موٹر وے آپ کو مل جائے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی ناظرین، اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔